اچھا سر، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ 2026 بنایا گیا ہے، اس میں جو جوائنٹ فیملی سسٹم کے بارے میں جو ایک تھریٹ سامنے آ رہی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک قسم کی تھریٹ دی جا رہی ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا جو ہے وہ بالکل خاتمہ کرنا ہے؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات عرض کروں. ہمیشہ ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب کبھی بھی قوانین بنتے ہیں، قوانین اس وقت جا کر بنتے ہیں جب بنیادی معاملات جو ہے آپ ان کو اخلاقی معاملات سمجھتے ہوئے ان پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے. آپ اگر ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے ایک خاتون کو پراپر جینے نہیں دے رہے، بار بار انٹرفیئرنس کر رہے ہیں اس کی زندگی میں، تو ظاہر ہے وہ نفسیاتی طور پر تو اسے متاثر ہو رہی ہے. اب جب وہ نفسیاتی طور پر اسے متاثر ہو رہی ہے اور کوئی اس کو سننے اور سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہے کہ اس کا بھی نفسیاتی اثر یہ لے رہی ہے یا اس کے اوپر یہ نفسیاتی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، تو وہ چیختی چلاتی تھی. پہلے وہ کئی طریقے جگاڑ اس میں پیر فقیر شامل کر کے، دوست احباب سہیلیاں رائے کر کے وہ اپنے ہسبینڈ کو لے کر علیحدہ چلی جاتی تھی. اب یہ ہے کہ قانون اسے بتا رہا ہے کہ اگر واقعی تم اس تکلیف میں ہو تو قانون تمہیں اجازت دیتا ہے کہ تم یہ کام کرو. بہت خوبصورت. تو صرف یہ چیز آپ دیکھیں. اب جہاں تک تعلق ہے جس کی طرف آپ نے کہا، میرا آج میں ایک ٹی وی شو کے اوپر تھا، مارننگ ٹی وی شو کے اوپر، وہاں پر بھی یہ ضرور، چونکہ یہ بالکل لیٹسٹ معاملہ ہے تو اس کے اوپر گفتگو ہوئی. ان سے بھی میں نے یہی بات عرض کی کہ میں تو خاص طور پر برس سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو سمدھی ہیں اگر وہ صرف پرائیویسی انشور کرنا شروع کر دیں اپنے بچوں کی، ضرورت ہی نہیں انہیں باہر جانے کی، کبھی نہیں لڑکی لے کے باہر کہیں چلی جائے گی. لیکن جب اپنی بیوی کے لیے سے کچھ چھپا کے لانا پڑے گا تو ظاہر ہے وہ چاہے گی کہ وہ میرے لیے لے کر آئے، سب کے سامنے لے کر آئے. وہ سب کے سامنے لے کر نہیں آ سکتا، جو کہ وہ اگر وہ ایک چپس کا پیکٹ یا ایک چاکلیٹ لے کر آیا ہے جو 150-200 میں، تو وہ بھی آ جاتا ہے. تو وہ 150-200 روپے کے گھر میں اگر 4 بہنیں ہیں، باقی ان کے بچے ہیں وغیرہ، وہ کہاں سے 3000 کی شاپنگ کر کے لائے؟ وہ نہیں کر سکتا. اسی طرح سے جو بیڈ روم ہوتا ہے اور جو واش روم ہوتا ہے، وہ جس کے حصے میں آیا ہوا اس کی ایک پرائیویسی ہے. اب کسی کے بیڈ روم میں جا کر آپ اس کے بیڈ روم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو اس نے چادر ٹھیک نہیں رکھی ہوئی تھی، تکیے اس کے ادھر پڑے ہوئے تھے، ٹی وی اس کا جو تھا وہ چلتا رہتا ہے، پنکھے کو اس نے دیکھو اس نے صاف ہی نہیں کیا. وہ جب اس طرح کی انٹرفیئرنس وہ جا کر کرتے تھے اس کی زندگی میں، تو وہ کہتی میرے اور پتہ نہیں کتنے مسئلے، اوپر سے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اس سے وہ چلی جاتی تھی. کیا کرتی تھی وہ؟ ہسبینڈ کو لے کر کسی نہ کسی طریقے سے نکل جاتی تھی یا پھر چاق پاک لگی رہتی تھی. ایسے ہی ہے. یعنی اب یہ قانون آیا ہے، بالکل یہ آپ نے ایک پازیٹیو سائڈ دکھائی ہے جس سے ایک ہوپ پیدا ہو رہی ہے ہمارے